ڈاکٹر صاحب، لفظی جنگ اس وقت جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جاری ہے، اس کے علاوہ عدم اعتماد کی تحریک کو لے کے دونوں پارٹیز جو ہیں وہ کافی پر امید نظر آ رہے ہیں۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے عدم اعتماد کی تحریک پہ، اور حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنائے گی۔ کیا منظرنامہ آپ سیاسی دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، یہ تحریک عدم اعتماد تو میں اس کے بارے میں اپنا اوپینین دے چکا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد تو جب آئے گی تب آئے گی، لیکن مجھے اس سے پہلے جو ہے وہ بہت سے ہنگامے اور جھڑپیں اور تلخیاں اور یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے ملکی سیاست میں، وہ ایونٹس جو ہیں وہ کچھ یعنی ایک آپ کہیں نا کہ یعنی اسے قطع نظر کہ تحریک عدم اعتماد میں کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا، اس کے بعد اگلے دن کیا ہوگا اور اس سے ایک دن پہلے کیا ہو رہا ہوگا۔ یہاں جلسے ہو رہے ہوں گے، یہاں پہ جو ہے وہ طاقت کے مظاہرے ہو رہے ہوں گے، یہاں پہ تلخیاں عروج پہ ہوں گی، ہزاروں لوگ اگر مختلف جماعتوں کے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں اس تلخی کے ماحول میں جو اس وقت ملک میں موجود ہے، تو کیا ہوگا۔ اور یہ میں آپ کو بہت یعنی محدود الفاظ میں یہ بات کہوں کہ کل رات کو دو تین واقعات ہوئے۔ ایک تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس میں انہوں نے بات کی کہ ایک فلائنگ آبجیکٹ پاکستان کی حدود میں جی، داخل ہوا 40,000 فٹ کی بلندی پہ۔ اچھا، 40,000 فٹ کی بلندی پہ، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو ہے اس کے نتیجے میں جو مختلف جہاز ہیں وہ ٹکرا سکتے تھے آپس میں، مسافر جہاز، اور وہ خود نیچے گر گیا، اس کے اوپر کوئی لوڈ نہیں تھا۔ لیکن آج بھارت کی طرف سے پھر اس پہ معذرت کی گئی اور کہا گیا کہ یہ ہمارا ایک میزائل تھا ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے۔ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے وہ یہاں پر آ گیا تھا، اور براموس میزائل جو کہ ان کا ایک سپر سونک اچھا میزائل رشیا کے ساتھ تو تیار کرتے ہیں اس کو، تو اب وہ اگر 40,000 فٹ کی ٹیکنیکل فالٹ سے فائر ہو گیا، نکل پڑا، یہ سرفیس ٹو سرفیس بھی ہوتا ہے، اس کو وارشپ سے بھی، اس کو سب میرین سے بھی کر سکتے ہیں، تو وہ ایک وہاں سے فائر ہو گیا تو انہوں نے پاکستان کو بتایا بھی نہیں، اور وہ اتنا آگے چلا گیا پاکستان میں، اور پاکستان کی طرف سے انتہائی مہذب انداز میں طریقے سے احتجاج ہوا، اور انہوں نے بھی اس کو رپلائی کیا کہ یہ بالکل، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی کسٹڈی میں تو وہ جی ہوگا۔ سر۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بڑے محتاط الفاظ میں کہا کہ ہم اس کا معائنہ بھی کر رہے ہیں، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ فلائنگ آبجیکٹ ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو ان کی طرف سے پھر معذرت آ گئی آج انڈیا کی طرف سے۔ لیکن یہ بڑی ایک خوفناک سی بات ہے، کیونکہ اس طرح سے اگر میزائلز ٹیکنیکل بنیادوں پہ فائر ہونے لگ جائیں، اور یعنی سوچیں نا آبادی پہ گر جاتا یا اس پہ کوئی پے لوڈ ہوتا، مطلب ہے کہ مطلب وہ بڑا عجب سا ایک معاملہ ہوا، ایسے ہوا نہیں ہے کبھی، کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے میزائل جو ہے وہ فائر ہو گیا ہو، اور اس کے بعد پھر ان کی طرف سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ جو ہم 22ویں خبر دکھا دیتے ہیں انڈین ایکسپریس کی، انڈیا ریگریٹس ایکسیڈنٹل فائرنگ آف میزائل دیٹ لینڈڈ ان پاکستان آرڈرز، اور پروبس کا آرڈر انہوں نے دے دی ہے۔ یہ انتہائی عجب بات ہے، اور یہ انڈین ایکسپریس نے، باقی اخباروں میں بھی ان کے سارے لگا ہوا ہے کہ ایکسیڈنٹل فائرنگ آف میزائل، تو میں تو شاہ محمود اس پہ قریشی صاحب شاہ نے کہا محمود کہ قریشی صورت صاحب میں کو جنگ تو خیر چھڑ آج سکتی بات تھی کی ہے، ڈاکٹر وہ صاحب۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بات ہو گئی تھی، تو شاہ محمود صاحب کو غالباً اس کا شاید علم نہیں تھا، یا تھا وہ پہلے میں بات کرتے، لیکن یہ بڑی خوفناک بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری جو بات ہے، دوسرا واقعہ جو کل کا امپورٹنٹ، وہ یہ کہ جو جھڑپیں شام کو شروع ہوئیں، اس کے بعد جب پولیس داخل ہوئی، انصار الاسلام کے جو لوگ موجود تھے پارلیمنٹ لاجز میں، اس کے بعد پھر گرفتاریاں ہوئیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملک میں دھرنوں کی کال دے دی۔ اچھا، اب متعدد الفاظ میں بات کرتے ہیں کہ سینسیٹیو معاملات ہیں، تو رات کو پھر کسی وقت جو ہے وہ سیاست تو نہیں لیکن ایک کمپلسیو انٹرونشن، کیونکہ ملک آج بند ہونے جا رہا ہے، جمعہ کا روز تھا، ملک کے جو سیکیورٹی کے حالات ہیں وہ اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ اس طرح سے لا اینڈ آرڈر کے حالات پیدا ہوں، تو پھر رات کو وہ کمپلسیو انٹرونشن ہوئی، اور اس کے بعد یہ ریکویسٹ کی گئی کہ اس ماحول کو ٹھنڈا رکھا جائے، سیاسی ماحول یہاں تک نہ چلا جائے کہ ملک جو ہے وہ بالکل اس وقت کسی انارکی کی طرف چلا جائے۔ اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ وہ لوگ وغیرہ جو تھے وہ ان کے جو انصار الاسلام کے کارکن تھے وہ رہا ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا۔
پھر آج وزیر اعظم صاحب نے آج اپنی تقریر میں دوبارہ چھیڑ دی وہ بات. انہوں نے آرمی چیف کا کہا کہ انہوں نے مجھے کہا لیکن میں نے مطلب میں تو نہیں، عوام کہہ رہے ہیں. تو یہ تلخی جو ہے یہ بڑھ رہی ہے سیاست میں، اور یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے میں نہیں جانتا، لیکن میں نے بہت کم دیکھا ہے. اور اس کو یہ کیوں بڑھ رہی ہے، کیا ہو گیا، وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ تو دیکھیں آئین ہے، قانون ہے، پارلیمنٹ ہے، سب کچھ. ایسا لگتا ہے جیسے ذاتی جنگ اور لڑائیاں ہو گئی ہیں کہ مطلب ہے کہ بس وہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، لیکن بہت گڑبڑ ہے اس وقت سیاست میں نا. تلخی کو اسلام آباد میں بڑا انیوژول سا ماحول ہے کہ جس کو کوئی ٹھنڈا کروانے کی بھی کوشش کرتا ہے، کوئی درمیان میں بھی آتا ہے، کوئی ادھر بھی، تو وہ بھی جو ہے نا وہ بات اور خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ خیر و عافیت رہے اور معاملات مزید تلخی کی طرف نہ جائیں جو کہ پہلے ہی اپنے عروج پہ ہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک عجب سا اور معاملہ جو ہے وہ درپیش ہے اس وقت خطے کو بھی اور دنیا کو بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات تھوڑی سی آگے گئی نا تو، اور جس طرف یہ جا رہی ہے یوکرین اور رشیا کا معاملہ، یہ معاملہ بہت خرابی کی طرف جا رہا ہے، بہت زیادہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں امریکہ نے جو ہے وہ سوویت یونین کو سوویت یونین اور امریکہ کی جو جنگ ہوئی جس میں سوویت یونین ٹوٹ گیا اور امریکہ جیت گیا، تو وہ امریکہ تو نہیں لڑا تھا، وہ ایک پراکسی امریکہ نے، ظاہر ہے کہ مجاہدین اپنے کاز کے لیے لڑ رہے تھے لیکن ساتھ CIA کی مکمل سپورٹ تھی. تو امریکہ نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مجاہدین کے ذریعے سوویت یونین کو ہرایا. سپر پاورز آپس میں نہیں لڑتی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کے، کوئی دوسرا ملک یا کوئی دوسری قوتیں لڑتی ہیں. اچھا، اور اسی طرح سے پھر یہ ہوا کہ یہ جب پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جب بن گئی تھی نا رومن ہولی امپائر یورپ کے اندر، تو رومن ہولی امپائر 1618 سے لے کے 1648 تک ان کے ملک آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے. 30 سال تک آپس میں لڑے، 30 ایئرز وار کہتے ہیں. یعنی جرمن، فرانس جو ہے وہ اٹلی، یہ آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی تھی 30 سال تک. اور 30 سال کے بعد ان کا جو سمجھوتا ہوا تھا، یعنی ہولی رومن امپائر کے اندر کی لڑائی، تو 30 سال کی جو جنگ 30 ایئرز وار، تو اس کو پھر وہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کو ویسٹفیلیا کا ایک معاہدہ کہتے ہیں. ویسٹفیلیا کا معاہدہ کے نتیجے میں پیس آف ویسٹفیلیا یہ معاہدہ، تو ویسٹفیلیا کا معاہدہ یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ ہر ریاست جو ہے وہ اس کی وہ ایک نیا آرڈر سامنے آیا یورپ کے اندر، ٹھیک ہے. اور وہ یہ تھا کہ ویسٹفیلین سسٹم یا ویسٹفیلیا اسٹیٹ، یا اس میں یہ تھا کہ ایک ریاست، خود مختار ریاست جو ہے وہ اپنی حدود، جغرافیائی حدود کے اوپر مکمل طور پہ کنٹرول رکھتی ہے. یہ جو برلن وال گری نا، برلن وال گرنے سے پہلے یہ کہیں ویسٹفیلین سسٹم ختم ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو مختلف آپ سمجھ لیں کہ لوگ جہاد کے لیے یا قوم پرستی کے لیے یا میرا نام لکھیں میں نے بھی جا کے لڑنا ہے، مطلب ایک تو ہے نا کہ وہ سرکار لڑ رہی ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جی رضاکار ہم بھی لڑیں گے، ہم بھی جانے دیں گے. مطلب یہ سسٹم کہیں کولیپس ہو گیا تھا اس سے بہت پہلے. یہ اس دوران بھی جو جنگیں ہوئیں اس میں بھی یہ ہوا کہ ایک تو فوجیں لڑ رہی ہیں، ایک وہ رضاکاران آ رہے ہیں. اس میں بائبل میں بھی ذکر ہے اس طرح سے نا کہ وہ رضاکاروں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور مختلف جنگوں میں حصہ لیا، اور وہ بھی ایک تو فوج ہے اور ایک مطلب وہ اس کو اب آپ اچھے وے میں لیں لیکن برے وے میں لیں کہ جی ملک کے لیے جان دے رہے ہیں، کاز کے لیے جان دے رہے ہیں. لیکن وہ ہوتے ہوتے ایسا ہوا کہ وہ پھر یعنی ایک تو ریاست کی فوج ہے، ملکوں کی فوج ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری ملیشیاز نے اپنے آپ کو پاورفل کرنا شروع کر دیا.